دینا وبمحمد نبیا، فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو یہ الفاظ ادا کر لیتا ہے، کان حقا علی اللہ ان ترضاہ لیوم القیامہ، اللہ رب العالمین کی ذات پہ حق ہے، اللہ پہ لازم ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندے کو راضی کرے گا۔ اور قیامت کے دن بندہ راضی کب ہوگا؟ جنت میں جا کے اللہ رب العالمین اس مسلمان کو جنت میں داخل کر کے اللہ راضی فرما دے گا، جو دنیا میں 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ میں تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں، اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، میں تیری ذات پہ راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پہ اور جو تو نے محمد الرسول اللہ کو ہمارے اندر بھیجا ہے، اللہ میں ان کے نبی ہونے پہ تیری رضا پہ میں راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات اتنی پسند ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس مسلمان کو راضی کر دیں گے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داود اور سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، جو بندہ سچے دل سے یہ الفاظ ادا کر لیتا ہے، اللہ کی جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو سچے دل سے اقرار کر لیتے ہیں، سچے دل سے یہ الفاظ زبان سے تصدیق، دل کی تصدیق کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس چھوٹے معمولی سے عمل پہ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا اجر عطا فرمانا ہے۔ اب اللہ نہ کرے کوئی بندہ معذور بھی ہے، بیمار بھی ہے، چارپائی پہ بستر مرض پہ لیٹ کے زبان جب تک حرکت کر رہی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، تو لیٹ کے بھی جب یہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین اس سے بھی راضی ہو جائیں گے، وہ بھی ان فوائد و ثمرات کا مستحق ٹھہر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے دل کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کا فہم ذہن میں لا کے ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا زعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے، فرمایا میں گمان کرتا ہوں قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم فلاں سلسلے کی بیعت ہوئے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے بابا جی کے ساتھ جنت میں جانا ہے، ہمارے فلاں مرشد ہے، میں نے مرشد کے ساتھ جنت میں جانا ہے، میرے فلاں پیر صاحب ہیں، میں نے ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ اور یہاں اللہ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو بندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ کائنات کے امام کے ساتھ بندہ جنت میں جا رہا ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ خوش بختی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں گناہوں میں زندگی بسر کرنے والا انسان بھی اگر قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں، اس سے بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم اگرچہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، لیکن اللہ ہم حقیقی طور پہ تیری ذات پہ راضی ہیں۔ اللہ کبھی تیری ذات سے شرک نہیں کیا۔ رب سے دعا کیا کریں، یا اللہ گناہ ہزاروں لاکھوں گناہ ہیں، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ اس نامہ اعمال میں تیری ذات کے ساتھ شرک نہیں ہے۔ اللہ چاہے اگرچہ ہمارے گناہ زمین و آسمان تک ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ہم یہ بات دعوے سے کہتے ہیں تیری ذات میں کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ تو شرک نہیں دیکھے گا، اس وجہ سے ہی ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اس توحید پہ کاربند رہنے کی وجہ سے اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما، اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ اسی طرح جو بندہ دنیا میں سچے دل سے یہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کی قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قبر ہے نا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں ثابت قدم رہا، اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام مردے کو قبر میں دفنا کے اوپر دعا کرتے تھے نا، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہ ہم نے اس کو تیرے سپرد کر دیا، اب اس کو ثابت قدمی بھی عطا فرما۔ اللہ کے پیغمبر مردے کو دفنا کے دعا کرتے، اللہ یہ تیرے پاس آ گیا ہے، تیرا مہمان ہے، اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما۔ جو بندہ دنیا میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو قبر میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، وہ قبر میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، وہ قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جواب دے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا، یہاں ثابت قدم رہا، اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو یہاں شروع میں ہی پھنس گیا وہ بیچارہ آگے کیا کرے گا، اس کے لیے آگے اور مشکلیں ہیں۔ تو جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ میں تیری ذات پہ راضی ہوں، تو میرا رب ہے، میرا خالق اور مالک ہے، اسلام دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہوں، اللہ محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں۔ قبر میں فرشتوں نے سوال بھی یہی کرنے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، کن کی سنت سیرت پہ عمل کرتا رہا ہے، کون سے طریقے پہ چل کے آیا ہے، ما دینو کا، دین تیرا کیا ہے، کون سی شریعت کو مانتا رہا ہے۔ اس دعا میں انہی تینوں سوالات کے جواب موجود ہیں۔ قبر کے جو سوالات ہیں نا ان کا جواب انسان رٹا لگا کے نہیں دے سکے گا۔ بندہ کہا جی میں رٹا لگا لیتا ہوں، بس دنیا میں کہتے رہتا ہوں اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، اسلام دین ہے، نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ میرے نبی ہیں، پڑھتا رہتا ہے، عمل نہیں کرتا، دل سے تصدیق نہیں کرتا، قبر میں جواب نہیں دے سکے گا۔ قبر میں جواب اسی وقت آئیں گے جب ان کے مطابق اعمال کر کے جاؤ گے۔ قبر میں وہ بندہ جواب دے سکے گا جو اس اسلام کے مطابق زندگی گزار کے جائے گا، جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کی ذات کو رب مان کے راضی ہو چکا ہوگا۔ قبر میں وہی بندہ صحیح سوالوں کے جواب دے سکے گا۔ کیا مطلب ہے رضیت اس دعا کا، رضیت باللہ ربا؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی مختصر، آج ذرا قدر تفصیل سے کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رضیت باللہ ربا، کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا ہوں، میں اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ راضی ہوں۔ یا اللہ جو تو نے میرے لیے لکھ دی ہے، تو نے پسند کر لی ہے، میں نے تیرا گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، میں نے ماتھے پہ بل نہیں لے کے آنے، اللہ جس طرح تو نے لکھ دی ہے میں اسی تقدیر پہ راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا، ایسے سمجھ نہیں آئی نا تو اس طرح سمجھے، اللہ اگر تو مجھے مال عطا کر دے تو میں تجھ پہ راضی ہوں، تو مجھے مال سے محروم رکھے اللہ میں پھر بھی تیری ذات پہ راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا، یا اللہ مجھے اولاد دے دے میں تجھ پہ راضی ہوں، تو مجھے اولاد کی نعمت سے محروم کر دے اللہ میں پھر بھی تیری ذات پہ راضی ہوں، میں نے تیرا گلہ نہیں کرنا، میں نے شکوہ نہیں کرنا۔ یا اللہ تو مجھے صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دے میں پھر بھی تجھ پہ راضی ہوں، اللہ بیماری لگا دے معذور کر دے میں پھر بھی تجھ پہ راضی ہوں، میں نے تیرا گلہ نہیں کرنا، تو جس حال میں رکھ مجھے خوشحالی میں رکھ، تو مجھے تنگ دستی میں زندگی گزارنے کا موقع دے، اللہ جس حال میں تو رکھے گا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا، جو بندہ سچے دل سے یہ وعدہ کرتا رہتا ہے نا اللہ سے صبح و شام، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ کی ذات اس سے راضی ہو جائے گی۔ ہماری جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کو پہلے بھی بات سنائی ہوئی ہے، وہ عصر سے مغرب تک نا عصر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتے اور ایک ہی بات کہتے رہتے، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، ایک ہی جملہ بولتے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ لوگوں نے کہا، مقتدیوں نے کہا بابا جی قاری صاحب اللہ کی ذات پہ راضی نہیں ہوگے تو رب کا کیا کر لو گے؟ بات ہے نا ذہن میں آ سکتا ہے نا، اگر ہم اللہ پہ راضی نہیں ہوں گے ہم نے اللہ کا کیا کر لینا ہے؟ کچھ نہیں نہ کر سکتے۔ وہ فرمانے لگے، وہ قاری صاحب بزرگ فرمانے لگے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا کچھ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، بات یہ ہے کہ میں عصر سے مغرب تک 1000 دفعہ کہہ لوں گا، 5000 دفعہ یہ الفاظ ادا کر لوں گا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، لیکن اگر اللہ نے آسمانوں پہ سن کے ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیا نا میرے بندے میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، میری آخرت سمر جائے گی،
میری آخرت سمجھ. اگر اللہ نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا اب صبح بندہ 3 مرتبہ کہے, شام کو بندہ 3 مرتبہ کہے, ہر اذان کے بعد بندہ یہ الفاظ ادا کرے, اللہ رب العالمین کی ذات کبھی تو کہہ دے گی اے میرے بندے بار بار یہ بات کہنے والے, بار بار میری رضا پہ راضی رہنے والے, جا میرے بندے میں بھی تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں. ہماری آخرت سمر جائے گی, ہماری آخرت سمر جائے گی. اگر اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں, تو اس نیت سے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں, یا اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, یا اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, اللہ میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ جو تو نے دین اسلام ہمارے لیے منتخب فرما کے نازل کیا ہے, اللہ میں اسلام کے ایک ایک عمل سے راضی ہوں, اسلام کے ایک ایک رکن سے راضی ہوں, اسلام کے ایک ایک قول اور فعل سے راضی ہوں. اللہ جس طرح اسلام نے بتلا دیا ہے, مجھے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اسلام نے سکھا دیا ہے, اللہ میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا. جہاں اسلام نے بیٹھنے کا حکم دیا بیٹھوں گا, جہاں سے اسلام نے روکا ہے وہاں سے رک کے زندگی گزاروں گا. اللہ جو عادات, جو رسوم و رواج اسلام نے بتلائے ہیں, اسلام کے تابع ہیں, اللہ میں ان پہ عمل کروں گا, میں اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا.